دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں, کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے. تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں, زمین تو گول ہے. تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے. ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے. گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں, چوکور کے تو نہیں ہے. لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا, وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے. اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے, ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں اس کو رہنے کے قابل بنا دینا, پھر اس کی 4 موشنز ہونا, سورج کے گرد الگ سے, اپنے محور کے گرد الگ سے, وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے, جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں. اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا. پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے, جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر, یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے. 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے. بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا, قرآن کو تو چھوڑ دیں, اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی, آپ کہیں نہیں یہ گول ہے, تو گول تو نہیں نظر آ رہی. اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے. اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی, آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے, آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو ہے. تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا, ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا. آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں, وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے. تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. زمین و آسمان میں ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں, اسٹرکچر آف جینز, ڈی این اے. اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں. اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے, یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے. یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں, یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے, ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں, یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے, مائنڈ ایک نظر آتا ہے. ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے, میل اور فیمیل, حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے, اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے, لم یلد ولم یولد. تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اب اس طرف چل پڑوں گا. لہٰذا پہاڑوں کو جو سٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چوکور ہے, یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا, یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں, زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے,
تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41, اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا, اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے, چلیں. اب کیا کریں گے آپ؟ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے. کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے, گریویٹیشنل فورس کے ذریعے. آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن, تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈسکوری کی ہے, یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا, قوت کشش ثقل کا, اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے, پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں. آگ جلاتی ہے, پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی, صبح نہ جلا رہی ہوتی, تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا. یہ بڑے محکم قوانین ہیں, لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے, لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے, یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ ہی فائز ہو جائیں گے. بلکہ شہادت تو نہیں, آرام موت مریں گے, خودکشی کریں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے, بار بار نہیں ہونے. ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, بار بار نہیں ہوگا. نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے. ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنایا ہی نہیں کافروں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے. آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے, معجزہ بھی قیامت تک کے لیے, اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے. اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا. وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی, پیغمبر آ جاتا تھا. اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. معجزات اور بھی ہیں, دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. لہذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, تو لہذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں, یہ تو گول ہے. یہ نان سینس ہے, پڑھ لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے. تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو, صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا.